اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحًا صلوات بابا سے بلند کر دیں۔ ذرا مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بابا سے بلند تر صلوات۔ یار آپ تھوڑا سا شادی آپ آگے آئیں گے نا، یہ طرح ادھر آ جائیں گے، پھر بعد والوں کے لیے جب مجلس میں سے گزر کے آتے ہیں نا، آگے آگے بچے تو ادھر آئے میرے کول، ادھر آئے ادھر آ جائیں، ادھر آ جاؤ دونوں بھائی ادھر بیٹھو آگے۔ شاباش، اے جگہ ساری تو آڈی ہے فوج بہلول کی، اب سلامت رہے۔ ایک کوٹ بارے خان چے بہلول دی فوج تیار ہو رہی ہے، جو میں ٹور جانا نہ دینا گلیاں چ کرنا علی حق ہے۔ بس آپ سلامت رہیں، آپ کی توجہ ہو گئی۔ ایک جملہ کہہ کے ہمارا موضوع قرآن، اہل بیت اور سبیل، ہم یہ 3 دن سے ہمیں تقریباً آج ہماری 8ویں نشست ہے، اسی موضوع کو لے کے چل رہے ہیں، قرآن، اہل بیت، سبیل الہی۔ آج قرآن سے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، آپ لوگوں کی دعا لینی ہے۔ اب جملہ کہوں، توجہ ہو گئی ساروں کی، میری طرف دیکھیں ذرا مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بابا سے بلند تر صلوات۔ جی بسم اللہ، خیریت ہے بھائی جان؟ تو میں ایک جملہ کہہ کے مجلس کا آغاز کرنے لگا ہوں، تو پھر آپ کے ہاتھوں کی زیارت کرتے ہیں، پھر آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ جناب آدم سے لے کے کائنات کے آخری بندے کی آخری ہچکی تک، پھر سنو، جناب آدم سے لے کے کائنات کے آخری بندے کی آخری ہچکی تک میرے مولا علی کا علم وہ سمندر ہے جس کا آج تک کنارہ مل ہی نہیں سکا ہے۔ کائنات مل کے کھوج لگا رہی ہے کہ علی کا علم ڈھونڈے۔ علی کہتے دنیا والوں پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے۔ اب سلامت ہے، آپ نے غور فرمانا ہے، توجہ میرے ساتھ رکھنی ہے۔ کیوں نہ ہو زمانہ دوڑ لگا لے، اپنے اذہان کو بڑھا لے، وہ علی تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں علی کا دعویٰ ہے سلونی کا؟ کیوں نہ کرے سلونی کا دعویٰ؟ علی اس لیے کہ ایک مرتبہ 16 رجب والے دن محمد نے علی کو اپنی زبان چسائی ہے۔ علی قیامت تک سلونی کرتے رہے، اللہ جانے وہ حسین کیا ہوگا جس نے 2 سال محمد کی زبان رسالت کو چوسا ہے۔ یہ تو ایک دفعہ کا کمال ہے نا، آپ کی زندگی ہو حیدری، آپ کی زندگی آپ سلامت رہے۔ یہ تو ایک دفعہ زبان چوسنے کا نتیجہ ہے۔ علی نے دعوے کیے سلونی، یہ تو اپنی سوچ ہے نا۔ کوئی آکے پاک کے پیج پوچھتا رہا، ہائے کوئی یہ پوچھتا رہا
یا علی بتاؤ تو صحیح زمینوں کے نیچے کیا ہے، آسمانوں میں کیا ہے؟ جس کا جتنا ظرف تھا اتنا علی سے پوچھتا رہا۔ علی کے علم کا کوئی مقابلہ کر کیسے سکتا ہے؟ مصطفیٰ نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اللہ جانے جیسا محمد کا دروازہ علی جیسا ہو، محمد کا علم کیا ہوگا؟ آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی آپ غور فرما رہے ہیں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر۔ لجی ظفر صاحب گل چنگی لگے ملک برادران، سادات مومنی بھائی جاوید جتنے سادات بیٹھے ہو، مومن بیٹھے ہو، سبحان اللہ کر دینا۔ کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اتنی حدیث تو ہم نے کتابوں میں پڑھی، یہ پتہ نہیں پرنالا کہاں سے آیا ہے، یہ کھڑکی کہاں سے آئی ہے۔ ہائے ہائے، آپ سلامت رہے۔ حیدری نہیں، آپ غور فرمائیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں شیخو پورہ میں یہ حفظ آباد کے بانی فخر صاحب بیٹھے ہیں، میں نے وہاں الگ الگ موضوع رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ میں نے شیخو پورے میں کہا اینو بیزی رکھو۔ شیخو پورے میں نے یہی شور بچایا ہوگا، اور بھائی جان اینو بیزی رکھو۔ کیوں؟ ان نیکیاں لکھ دا دے۔ محرموں میں ہمارے شیعوں کے پاس وقت نہیں، کبھی اس گھر مجلس، کبھی اس گھر میں کبھی وہاں ماتم، جہاں جاؤ ایک دفعہ یا علی کہو، یہ 300 سال تک اس کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ آئے ہے میرے امام فرماتے ہیں جو بندہ صبح صادق کے وقت اٹھ کے علی پہ درود پڑھے، علی کے دشمن پہ لعنت کرے، اللہ کہتے ہیں اور فرشتوں اگر گناہ کرے بھی تو نہیں لکھنا ہے۔ آپ سلامت رہے۔ یہ حضری صاحب تو پھر خیریت ہے جناب، ایڈا ٹھلا نعرہ لایا جو انا مدینۃ العلم وعلی علم کا شہر کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ دروازہ کون ہے؟ علی مرتضیٰ۔ تو دروازے کی اہمیت کتنی ہے؟ آنے والا پہلے دروازے پہ آتا ہے، آئے ہے جاتے ہوئے دروازے سے ہی جاتا ہے۔ خالی جنانی کا انا باور الحکمت وعلی بابھا، محمد کہتے ہیں میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا بھی دروازہ ہے۔ حکمت، دانائی، سخاوت، جو محمد ہے دروازہ علی ہے۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ باب اللہ۔ باب اللہ کون ہے؟ یہ 14 ہے۔ سورہ آل یاسین، دعائے آل یاسین پڑھ کے دیکھیں۔ السلام علیکم یا باب اللہ، اے اللہ تک جانے کے دروازے، آئے ہے اللہ کے گھر تک جانے کا دروازہ ہے علی مولا۔ جو علی کے در پہ آئے گا وہ وہاں تک جائے گا، جو علی کے در کو چھوڑ گیا وہ در بدر ہو گیا ہے۔ آئے ہے جملہ کہو جو ان کے در پہ آ کے جھکا وہ سلمان ہو گیا، جس نے جلایا شیطان ہو گیا۔ آئے ہے ادھر بولے یا سارے مل کے حیدری، جو ان کے دروازے پہ اب سلامت رہے، جو ان کے دروازے پہ جھکا وہ سلمان۔ اسی دے وزن تے جڑے نام دے بڑھائی جاؤ۔ جو اس دروازے پہ، میں جملہ کہتا ہوں، آل محمد کا در وہ در ہے جو اس در پہ آ گیا پھر کبھی در بدر نہیں ہوا۔ دیکھ لینا جو ان کے در پہ آیا، کوئی سلمان ہوا، کوئی کمبر ہوا، کوئی مقداد ہوا، کوئی بلال ہوا، ہائے ہائے یہ ہے وہ جو در پہ جھکے، جنہوں نے شک کیا آج بھی بستر لے کے۔ اب سلامت رہے، بس آپ کی توجہ ہو گئی۔
یہی ہے اللہ تک جانے کا دروازہ. باب سامنے یہ ہے، دہلیز دہلیز دہلیز. آپ نے مجھے یہ جملہ نہ کہا ہوتا بھائی نے کہ یہ 14 باب اللہ ہے، اس پہ روشنی ڈالنا. ابھی اس نے کہا یہ سامنے بھائی بیٹھا ہے. دروازہ، بڑا صاحب ملک صاحبان سادات، دروازہ دہلیز وہ جگہ ہے جہاں محرم کی نظر بھی جاتی ہے. غور نہیں فرما رہے، جہاں محرم کی نظر بھی جاتی ہے غیر محرم کی. ہن وہ جمیل بیٹھے ہیں جو سامنے دروازے تھے، ایسی نا گھر کے دروازے پہ بیٹھا، جو گزر رہا ہے دروازہ کھلا ہے، دروازے کے اندر چھاتی مار رہا ہے، ہائے دروازہ وہ ہے. ہاتھ نیچے رہا کیوں؟ مرتضی روایتیں نہیں پڑھتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے. کہا دہلیز وہ ہے جس پہ محرم کی نظر بھی ہے غیر محرم کی. اللہ کہتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ کہتا ہے مجھے اس دروازے کی قسم جہاں ستارے اترتے ہیں. اب وہ دروازہ ڈھونڈو جہاں ستارے اترتے ہیں. کائنات میں فقط ایک دروازہ ہے، علی کا. آپ سلامت رہے. حیدری ایسا غور ہے کہ نہیں؟ اللہ نے قسم کھائی ہے کس کی؟ دہلیز کی. فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس دروازے کی، اس دہلیز کی جہاں ستارے. تو پھر بتاؤ تو صحیح، ستارہ کس کے دروازے پہ اترا؟ دو چار بندوں کو بتا صرف کدے دروازے پہ اترا بزرگوں؟ مولا علی دا نا لینا 70,000 ختم قرآن دا ثواب ہے. کس کے دروازے پہ اترا؟ علی کے دروازے پہ اترا. تو پھر اللہ جانے وہ جن کی دہلیز کی قسمیں کھاتا ہے ان کے گھر کا شہر کتنا پاک ہوگا. ہائے ہائے گھر کے حجرے کتنے پاک ہوں گے. کیونکہ دہلیز وہ ہے جہاں محرم کی نظر بھی ہے. یار لنگ جو ویکھ لینا بوا کھلیا ہوئے فطرت جے بندہ اے ویکھ دا جے، بندہ چاہتی ماردہ نہ چاہتیاں لنگ دے بوئے چھے اے بودا بوا کھلے او کھلے. دروازے کی اہمیت زیادہ ہے یا گھر کے اندر صحن کی؟ صحن کی. دروازے سے افضل صحن، صحن سے افضل حجرہ. آپ بیٹھ دے میرا بیٹا، بیٹھے میں بات کرو. دروازے سے افضل صحن. لو جی جس کا تو ظرف ہوگا وہ مجھے تو داد دے گا. میں جملہ بڑا قیمتی کہنے لگا ہوں. دروازے کی کھائی اللہ نے قسم. آیت آئی، اللہ کہتا ہے مجھے اس دہلیز کی قسم جہاں ستارے. سلمان کھڑے ہو گئے. مولا وہ دہلیز کس کی ہے؟ کہ بطول کی. کہتے خدا حافظ. مصطفیٰ کہتے کہا کی تیاری؟ کہا اس دروازے پہ جہاں ستارے اترتے ہیں. ہائے ہائے آپ نے غور نہیں فرمایا. جا کے بیٹھے اس دروازے پہ جہاں ستارے اترتے ہیں. پہنچے. کیا کام کرتے تھے؟ خاک روبی کس سے؟ اپنی داڑھی سے. ایک دن کر رہے تھے، ایک نمازی لنگیا مسجد نبوی دا، نام میں یاد نہیں. ہائے ہائے اور نام میں یاد نہیں. کہتا سلمان کیا کر رہا ہے؟ کہا اپنی داڑھی کو عرش کے ذروں سے منور کر رہا. ہائے ہائے ہاتھ ابھی بھی تھوڑے ہیں، ابھی ہاتھ تھوڑے ہیں. کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا اپنی داڑھی کو عرش کے ذروں سے. کیسا بندہ؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اب یہاں داڑھی کے ساتھ ان کے دروازے کو صاف کر رہا ہے. بوڑھا ہو گیا، سفید تو نہیں گیا. سلمان گریبان پکڑ کے کہتا ہے نماز نے جو درس کیا وہ ادا کر رہا ہے. ہائے ہائے قرآن میں اللہ کہتا ہے میرے قریبیوں سے محبت کرو، بطول سے زیادہ قریبی کون ہے؟ یہ جملہ دیکھی صاحب، آپ نے جملہ دیکھنا، جملہ میری جان
سے زیادہ قیمتی ہے، کہا ہر وقت یہاں بیٹھا رہتا ہے بطول کے در پہ، بطول کے در پہ، بطول کے در پہ، ملتا کیا ہے؟ کہا خبردار! سلمان کہتے ہیں اس بندے کو جس کا نام مجھے یاد نہیں، خبردار! آج کے بعد اسے دروازہ نہ کہنا، یہ سلمان کی سدرۃ المنتہا، اوے ہوئے یہ سلمان کی۔ خبر صاحب جملہ پیارا دے، میں نے کیا جملہ کہا؟ سلمان کہتے ہیں در بطول میری سدرۃ وہ بندے سے برداشت نہ ہوا، دروازہ بطول کی فضیلت کا جملہ دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں گیا۔ کیسا دیوانہ ہے آپ کا یہ بوڑھا سلمان، کہتا ہے بطول کا دروازہ سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا ہے۔ کہا بھلاؤ سلمان کو، ابھی پوچھتے ہاتھ تھلے رہا تھا دکھ ہوگا مجھے، ساروں نے سبحان اللہ کرنی ہے۔ سلمان پوچھے، کہا تو نے کیا کہا؟ کہا اپنی بات پہ قائم ہو، در بطول میری سدرۃ المنتہا ہے۔ کہا دیکھا یا رسول اللہ آپ کے سامنے بھی کہہ رہے بزرگ تھے 650 سال کے۔ کہا بتا فلاں تیری سدرہ کیا ہے؟ آئے ہے کہا تیری سدرہ کیا ہے؟ کہا جہاں محمد جا کے رک جائے وہی سدرہ ہے۔ کہا پھر محمد بطول کے دروازے پہ رکتا ہے، جہاں جبریل رکے وہ تیری سدرہ ہے، جہاں محمد رکے سلمان کی سدرہ ہے۔ اب سلامت رہے۔ تو آپ سمجھ آئی دروازے کون ہے، باب اللہ کون ہے؟ یار ایک جملہ اور کہتا ہوں میں اپنی پسند کا، آپ سے کہا میں نے دروازہ افضل ہے یا صحن، تو آپ نے کیا کہا؟ صحن افضل ہے۔ اللہ جان یہ ہے سلمان کے پاس کتنے 10 درجے ہیں، سارے سلمان کے پاس ہے۔ اس سلمان کی حد بھی بطول کے در سے باہر ہے۔ اللہ جانے وہ فضا کیا ہوگی جو بطول کے ذہن میں رہتی ہے۔ اللہ جانے مقام فضا کیا ہے۔ اب تیری زندگی ہو ادب تو سلامت رہے۔ حیدری غور ہے کہ نہیں ہے؟ دروازے پہ آنے والے اور ہیں، اندر رہنے بس آپ سلامت رہے۔ یہ تو بھائی نے کہا تو میں باب اللہ پہ لے آیا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ کا جو شے ہے اللہ کی کائنات میں، جو شے ہے وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ تگڑے ہو جاؤ۔ آج میں تانوں تسبیح حالی وکھانی جے تے تسبیح مقالی۔ کدی نہ سنیا جی اس تسبیح دا؟ تسبیح حالی کا نہیں پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے، تسبیح مقالی کا بھی نہیں پتا۔ وہ تو مولوی نے دسیا پھر کی دے، کوئی شاید مولوی کو پوچھو گے سارا میں کچھ دس کے جانا جے۔ چلو تساں اگر کیا کہ زور لا ہی لیا، ظفر صاحب نے مولوی بلا ہی لیا تو پھر ادھر کو سارا کچھ پوچھ بیٹھ میرا بیٹا تو میں بات شروع کروں۔ قرآن کہتا ہے جو شے ہے، اب میری طرف دیکھنا ادھر ادھر نہیں، جو شے ہے وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے جو ہے وہ شے ہے، وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ مجھے مل کے کوٹ بارے خان والے بتاؤ اسے تسبیح کرنا سکھایا کس نے ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھو شیعہ نے حیدر کرار کا عقیدہ تھا، ہے، رہے گا۔ اللہ جسم نہیں رکھتا تو پھر کوئی تو معلم تسبیح ہونا چاہیے نا۔
وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحًا، زمانے کے نا سمجھ لوگ ان کی تسبیح کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جب کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہمیں کیا پتہ یہ بھی کائنات میں ہے، یہ بھی کائنات میں ہے، وہ بھی کائنات میں، جو ہے تسبیح کر رہا ہے، ہمیں کیا پتہ کیا تسبیح کر رہا ہے؟ تو پھر بتانے والا کوئی تو ہونا چاہیے نا، ہر دور میں ہونا چاہیے۔ لو جی اب میں بات بڑھانے لگاؤں تو گل رکنے نہیں، ہر شے اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے۔ سرکار مصطفیٰ سے پوچھا گیا اسے تسبیح کرنا سکھایا کس نے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں سبح اللہ کل شیء الا تعلیمی و تعلیم علی ابن ابی طالب کا جو اس کی تسبیح کر رہا اسے تسبیح کرنا یا محمد نے سکھایا ہے یا علی ابن ابی طالب نے۔ آپ سلامت رہے تو شاہ اٹھ کے دعوت دینی دے آج بزرگانوں تو انہوں بھی زحمت کرنی پہ جانی دے گلہ میں ہو جائے چھیڑ بیٹھا دے تو پھر سبحان اللہ بنتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں سبح اللہ کل شیء الا تعلیمی و تعلیم علی ابن ابی طالب، جو اس کی تسبیح کر رہا اسے تسبیح کرنا یا محمد نے سکھایا یا علی مرتضیٰ نے۔ دیکھیں سرکار دو عالم اس دنیا میں بمنزلت روح کے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہو نا اِنَّا انزلنا تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ آتے ہیں اور روح القدس یعنی محمد مصطفیٰ، اور جن روح القدس کا نہیں پتا انہوں مرتضیٰ کی کیسے تھے۔ یار خدا کے لیے کوئی علم حاصل کرو، کوئی باتیں سیکھو۔ روح سے مراد سرکار دو عالم، سرکار دو عالم اس دنیا میں بمنزلت روح کے ہیں۔ روح خزینہ علم ہوتی ہے، روح کبھی بھی اپنے علم کو ظاہر نہیں کرتی، علم جب بھی ظاہر ہوتا ہے نفس سے ہوتا ہے۔ اوے ہوئے آپ نے غور نہیں فرمایا، میرا علم روح کا ہے، ظاہر نفس سے ہو رہا ہے۔ اوے علم روح کا ظاہر نفس سے ہوتا ہے۔ محمد روح ہے، علی نفس ہے، علی نفس رسول بھی ہے، علی نفس اللہ بھی ہے۔ اوہ ہوئے آپ سلامت رہے، حیداری علی نفس رسول بھی ہے، علی نفس اللہ بھی ہے۔ مباہلے کی روح سے نفس رسول کون ہے؟ علی، اور ہجرت کی روح سے نفس اللہ تھوڑی زندگی ہو گئے علی نا، تو علی نفس رسول بھی ہے، علی نفس اللہ بھی ہے۔ تو جب بھی اللہ کا علم ظاہر ہوگا علی سے ہوگا، آئے ہے رسول کا علم ظاہر ہوگا تو علی سے ہوگا۔ تو پتہ چلا ہر تسبیح کا معلم میرا مولا علی ہے۔ تگڑے ہو جاؤ، ہر تسبیح کا معلم میرا مولا علی۔ کائنات میں جتنے تسبیح گزار سب کا معلم میرا مولا۔ اردو سمجھتے ہو تو میں اردو چ پڑھا، پنجابی سمجھتے ہو تو پنجابی چ پڑھ لینا۔ دیکھ لیتے ہیں جتنے تسبیح گزار گزر گئے ان کے ساتھ علی تھے۔ دیکھیں اللہ کا نظام ہے، آپ اور میں پرند چرند جو اس دور میں ہے اس نے تسبیح کرنی اللہ کی، تو کوئی معلم تو ساتھ ہونا چاہیے نا۔ تو ہر تسبیح کا معلم میرا مولا علی ہے۔ جنہوں حاضر و ناظر سمجھ آ گیا خدا مسئلہ حل ہو جانا۔ جتنے تسبیح گزار گزر گئے ان کے ساتھ علی تھے، جتنے تسبیح گزار ہیں ان کے ساتھ علی ہے، جتنے تسبیح گزار آئیں گے ان کے ساتھ علی ہوں گے۔ تو پھر مرتضیٰ جملہ کہے جو کل بھی تھا آج بھی ہے کل بھی ہوگا، اسی کو تو حاضر و ناظر کہتے ہیں۔ ہوئے ہوئے علی کل بھی حاضر تھا، علی آج بھی حاضر ہے۔ شاباش، نہیں جملہ پلٹ کے کو کائنات کا، آپ کی میری کائنات کا سب سے پہلا تسبیح گزار کون ہے؟
نہیں اس دنیا کا جناب آدم آپ کی زندگی ہو، جب کچھ بھی نہ تھا علی تو تب بھی تھے، ہے جب کچھ بھی نہ ہوگا علی پھر بھی ہوں گے۔ علی باب اللہ ہے، علی ہر جگہ سامنے ہے، علی باب اللہ بھی ہے، علی باب محمد بھی ہے، علی نفس رسول بھی ہے، علی نفس اللہ بھی ہے۔ غور نہیں فرما رہے، آپ کو باتیں اچھی لگ رہی ہے تو سبحان اللہ کرنا چاہیے۔ کائنات کا پہلا تسبیح گزار آدم، ہر تسبیح کا معلم۔ اب قرآن پڑھو، علامہ آدم الاسماء کلہا، اللہ کہتا ہم نے آدم کو اسماء کا علم عطا کیا ہے۔ آئے ہے اللہ تو جیسے رکھتا نہیں، یہ علم سکھانے والا لفظ لیا تو پھر ماننا پڑے گا نا، پہلے تسبیح گزار سے بھی پہلے علی ہے۔ جو آدم سے پہلے ہو وہ اولاد آدم کیسے ہو سکتا ہے؟ یقینے والا جملہ تھا، ہر ایک کے لیے تھا ہی نہیں۔ اور جو آدم سے پہلے ہے، آدم کو جنت ملی کیوں تھی؟ اور بچیوں بھائیو تاڑی مہربانی شاباش، جنہیں جانا ٹور جائے، جنہیں بیٹھنا بیٹھ جائے، میرے پاس دیکھو، آدم نے کیا کوئی نماز پڑھی تھی؟ کیا کوئی روزہ رکھا تھا؟ کوئی حج کیتا سی؟ نہیں۔ تو پھر کیا کیا؟ اسماء بتائے، اسماء حسنہ کی تلاوت کی۔ وہ اسماء حسنہ کیا تھے؟ دیکھ کے کہا تو محمد ہے نہیں تیری زندگی ہو گئے۔ چلو میں ساری آدم کی دعائیں سنا دیتا ہوں۔ جناب آدم کہتے ہیں یا محمود بحق محمد، یا اللہ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم علیہ السلام بحق حسین علیہ السلام۔ آدم جب خلق ہوئے یہ 14 کے نام عرش پہ لکھے ہوئے تھے، اور جن کے نام بتانے کا اجر جنت ہو وہ علی دل میں آئے جہنم کا۔ تیرا میرا باپ آدم جنت میں گیا ان کے نام بتانے کی وجہ سے۔ بولو یاد سے لے مل گئے میں حیدری۔ اور یار خدا دا نہ جے دسو آدم نے کوئی نماز پڑھی سجے؟ تاڑے ساڑے ابا جی نے بھئی آدم ہمارے باپ ہیں کہ نہیں؟ سیدھا جنت میں کس بنیاد پہ؟ کہا کہ تو محمود ہے یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے یہ علی ہے۔ اللہ نے کہا تیری زندگی ہو، میں اس تے اشرے پڑھے ہوئے، میں نے فاتر پہ پورا قرآن پہ اشرہ فاتر پہ یہاں شیخ پورا میں یہ میں نے اشرے پڑھے ہوئے، کدی موقع ملے تھے دسانہ قرآن چو فاتر کہتے کسے ہیں؟ ہوئے 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 ہوئے۔ اللہ نے کہا تو نے 14 کے نام بتائے، بغیر مشقت کے جنت میں جاؤ، تگڑے ہو جاؤ۔ ساتھ ہی قرآن کی آیت بھیج کے کہا لا تقربا حوضہ الشجرۃ، ہائے کہا جہاں مرضی کھا پی موج کر اپنی زوجہ کے ساتھ، لیکن اس شجرے کے قریب نہ آنا۔ شجر نہیں، شجر اور ہے، شجرہ اللہ کہا لا تقربا حاجہ الشجرۃ، اس شجرے کے قریب نہ آنا۔ میں بحث نہیں کرتا کیوں گیا کیسے گیا، چلا گیا۔ اللہ نے کہا چل فخر تو بھی نکل، اپنی زوجہ کو بھی لے، جنت سے نکل۔ کہا پالنے والے ابھی آیا ہوں دیکھنے تو دے۔ کہا نہیں، تو نے دل میں خیال کیا میں ان جیسا ہو جاؤں۔ ہائے ہائے، اللہ نے کہا چل نکل، اکود بارے خان لے ہو۔ اللہ نے کہا آدم خود بھی یاد رکھنا، اپنی اولاد کو بھی بتا دینا، جنت ملتی بھی 14 کی وجہ سے ہے، سندتی بھی۔ حیدری تیری زندگی ہوئے، تینے مولا رنگ لا میں جڑا نارا لائے،
آئے ہے جنت ملتی بھی چھنتی بھی نہیں. دیکھ لو جنت جو کڑیا آدم نو ایسے ہی نا کنے کڑیا تسی میں کڑیا سی اللہ نے کیوں کہ دل میں خواہش ہوتی کاش میں ان جیسا ڈوب کے مر جائے اولاد آدم. باپ سوچے کہ میں ان جیسا ہو جاؤں. اللہ جنت سے نکال رہا ہے. 2 ٹکے کا ملا کہتا ہے محمد ہم جیسا ہے. ہائے ہائے محمد ہم جیسا نہیں محمد اس جیسا ہے. شاباش سید تیری زندگی ہوئے. اے نبی ایسا غور ہے کہ نہیں ہے بھئی؟ آدم نے دل میں سوچا نا کاش میں جیسا ہوتا. اللہ نے جنت سے لکھا خالی جنتی جو نہیں کڑیا کا کپڑے بھی لا ننگا زمین پہ جا. میں صحیح کہہ رہا ہوں. لباس اتار کر بھیجا. میں نے کہا پالنے والے چکر کیا ہے؟ جنو بارت سے جنت سمجھ آ رہے بولے. میں نے کہا پالنے والے آدم کو نکال دیا تو لباس دے کے جانے دیتا. مرتضی چاہے نہ بن یہ جنت کا لباس ہے یہ زمین پر نہیں جائے گا. آئے ہائے اللہ نے قانون بنا دیا جنت کا لباس زمین پر نہیں جائے گا. اگر حافظ اچھے ہیں کون پارے خان کے ایک عید کا دن تھا جناب حسنین نے کہا ماں میرے کپڑے کہاں ہے کا درجی لا رہا. بولو یار حیدری قدر یار بولو تھا حیدری. اور یاد آیا دے اور حسنین آستے کپڑے کتھوں آئے سن یار. اللہ کا تو کل کا قانون ہے. آدم سے کہا جنت کا لباس زمین پہ نہیں جائے گا. تو پھر پڑھ قرآن یا آدم انت وزوجک الجنہ. اے آدم تو اور تیری زوجہ جنت میں ساکن ہو جاؤ رہو کا تم جنت کے ساکن ہو. ساکن سے کہا یہ لباس نیچے نہیں جائے گا. حسنین جنت کے ساکن نہیں جنت کے مالک ہے. مالک اپنی چیز جہاں چاہے جب چاہے جیسے چاہے منگوا سکتا ہے. جنت کل بھی حسین کی آج بھی آپ سلامت رہے. وقت تیزی سے گزرتا ہے. میں جلدی کرنے لگا ہوں. اچھا میں اگر اسی تے پڑھا میں تے پورا شرح اس تے پڑھ دینا ہے. میں نے تسی ٹھیکہ کر کے میرے نال موضوع بڑھاؤ ایک موضوع بڑھاؤ تاکہ اس طور میں کو 10 15 آیتہ پڑھ کے سناوا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. کائنات میں جو ہے شے وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے. تسبیح کرنا سکھایا یا مصطفیٰ نے یا مرتضیٰ نے. مرتضیٰ نفس ہے. محمد مصطفیٰ بمنزلت روح کے ہے. روح علم کو بچا کے رکھتی ہے. نفس کو ظاہر کر کے دنیا کو بتاتی ہے دیکھو جس کا دروازہ ایسا ہو. یار دروازہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے حقیقت تو شہر ہے. آئے ہے وہ جس کا دروازہ سمجھنا ہے لوگ کہیں یہ خدا ہے. تو پھر اس مدینہ العلم محمد کو کیسے کوئی جان سکتا ہے؟ پورا بیڑا غرق ہو جائے جو کہ محمد ہم جیسا ہے. ایسے ہی نا. اب سرکار دو عالم سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھی کائنات اس کی تسبیح کرتی ہے. ہمیں کیا پتا کون سی چیز کیا تسبیح کرتی ہے؟ در و دیوار، درخت، پتے، پانی، ہوا،
چرند پرند حیوانات جو جمادات ہے نباتات ہے ساری چیزیں اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے۔ یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح کون سی چیز کیا تسبیح کرتی ہے؟ جڑا حدیث دا منکر ہے وہ بھی کافر ہے، تے جڑا علی دا منکر ہے تے جڑا اللہ دا منکر ہے وہ مشرک بیڑا گرک دے ہوگا۔ ہم محمد مصطفیٰ کو آخری نبی مانتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، علی کو اس کا ولی مانتے ہیں۔ یہ سارا پیغام میں نے دے دیا اور تگڑے ہو جا۔ سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں تسبیح الجداؤ نقصہ و تسبیح الماء شریر ہو۔ مصطفیٰ کہتے ہیں پانی کا چلتے ہوئے آواز پیدا کرنا یہ اس کی تسبیح ہے۔ اوئے ہوئے وہ نران کا گان جانا لے ہو، وہ چشمے میں کھڑا لے ہو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں پانی چلتے ہوئے جو آواز پیدا کرتا ہے یہ اس کی تسبیح ہے۔ نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا، سارے مل کے بتاؤ تسبیح کا معلم کون ہے؟ میرا مولا علی۔ تو ماننا پڑے گا نا روح زمین کے پانیوں کو چلنا علی نے سکھایا ہے۔ ظرف چھوٹے ہیں، ظرف چھوٹے ہیں، بندوں کے بعد ہضم نہیں ہوتی۔ دیکھو میں ہن گننا شروع کرا 27 صفحات خطبہ جے سرکار محمد مصطفیٰ کا۔ پرندوں کا چہکنا، گھوڑے کا ہنہنانا، گائیں کا بولنا، بکری کا بولنا، یعقوب کا بولنا، کوئل کا بولنا، یہ سارے اپنی اپنی زبان میں تسبیح کرتے ہیں۔ حد ہو گئی، سرکار فرماتے ہیں ہوا کا چلتے ہوئے نظر نہ آنا یہ اس کی تسبیح ہے۔ آئے ہے گھوڑا ہنہناتا ہے تسبیح کرتا ہے، پتے ہلتے ہیں تسبیح کرتے ہیں، پانی کا چلتے ہوئے آواز پیدا کرنا یہ اس کی تسبیح ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں تسبیح الجداؤ نقضہ۔ مصطفیٰ کہتے ہیں دیوار کا گرنے سے پہلے درار آنا یہ اس کی تسبیح ہے۔ نہیں بندے نے حافظ ٹھیک نہیں، انہوں دیسی کیوں کھواؤ، زفر صاحب کوٹ بارے خان لے آنو دیسی کیوں کھواؤ، ڈاکٹر نوا کھولے گیا وے پنڈے چبنڈے یہ دیسی کھی کھائے ان کے دماغ تیز ہو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں دیوار کا گرنے سے پہلے درار آنا یہ اس کی تسبیح ہے۔ اب پتا چلا دیوار کعبہ پھٹی کیوں ہے۔ بھولو تے صحیح شاباش تیری زندگی ہو مل کے حیدری اللہ یار حدیث نو سمجھو قرآن نو سمجھو۔ تسبیح الجداؤ نقضہ دیوار کا گرنے سے پہلے یہ اس کی تسبیح ہے۔ ہر تسبیح کا معلم اب پتا چلا جناب فاطمہ بنت اسد کے اطہر شکم میں جب دیوار کعبہ نے اپنے معلم علی کو دیکھا ہے، آئے ہے وہ سبق سنایا۔ تُس بھی آکھو سارے آکھو یار سبحان اللہ تسبیح ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو پھر تسبیح کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں تو سبحان ہے۔ کیوں سبحان ہے؟ تو نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا۔ تھوڑی زندگیوں میں بزرگوں میں راضی ہوں تھوڑے تو لو جی کعبے کی دیوار نے تسبیح کی، چلو تھوڑی زندگی ہوئے تسی بھی تسبیح کی تھی۔ میں نے ایک گل دسو شرعی مسئلہ جے، شرعی مسئلہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کا گھر سے نکلنا جائز ہے؟ ایسے ہی ہے نا بھائی جان؟ پھر سن لو پنڈ لے ہو کوڑ بارے خانہ لے ہو سجے کھپے میرے بھائی لندن والے گردن والے جتنے دوست آئے ہوئے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا حرام ہے۔
ایک نکلی تھی لعنت آج تک ہو رہی ہے. ہائے 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 وہ موسیٰ کے ہارون سے سمجھ گئے ساری گلہ. ہائے ہائے جناب موسیٰ کے وسیع سے سمجھ گئے ساری گلہ. بھئی سمجھ گیا نا ساری گلہ تے اشارے سمجھنے چاہیے نے. آئے ہائے موسیٰ کے وسیع سے موسیٰ کی بیوی نے جنگ کی تھی نا, ایک نکلی تھی لعنت آج تک مگر ایسی نا. تو پھر شوہر کی اجازت, اور یہ حدیث ہے مولا کا فرمان ہے, اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر, ماما ناراض نہ ہونا میں درس پہ دینا جے, شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے جب تک واپس نہیں آتی اللہ کے ملائکہ ان پہ لعنت کرتے ہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نکلی. اور تگڑے ہو جاؤ, تگڑے ہو جاؤ. جس بندے دا ہاتھ تھلے رہے آنا وہ بندہ مجلس سے چاجاٹھ محرم والے دن کوٹ بارے خان بندہ آیا ہی نہیں. ملک صاحب اچھی لگے سبحان اللہ کر دینا. جب شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا حرام ہے, اگر جناب ابو طالب فاطمہ بنت اسد کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہ دیتے کعبہ قبلہ ہی نہ ہوتا. آج کعبہ قبلہ ابو طالب کی. بولو جیسے حیدری علی حق علی حق. اچھا میں علیہ تسبیح شروع نہیں کی تھی تو 50 منٹ ہو گئے جی تے ایتھوں ہونی ذاکر دلاور صاحب نے آ جانا. روک لو میرے کو لگیا تھا گھنٹہ فالتو ہے جی ہلے. میں تھکڑ والا مولوی نہیں, پوچھ کے ویکھ لو. اج بانی میرے نال نال جے اسی ویکھیے صحیح تو کتے کتے جا کے کیویں کیویں پڑھنا تے سوندے کیویں نے تو ویکھ رہے نے سارا کچھ. تو پھر کس کی وجہ سے کعبہ بنا قبلہ؟ ابو طالب کا احسان ہے. اگر جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میں گھر میں بیٹھی تھی مجھے رحمان کی آواز آئی, بی بی آ جا, بی بی آ جا, بی بی آ جا, میں نے یہ گھر نبیوں سے بنوایا, تیرے بیٹے علی کے لیے بنوایا, ہاتھ نہیں تیرا بچی یعنی ہمارا بھائی علیہ سنت ہے کہا آ جا. اگر آج یہ بچہ ابو طالب کے گھر آ گیا قیامت تک کے لیے عالمین کا قبلہ ابو طالب کا گھر ہو جائے گا. یہ ابو طالب کا احسان ہے کہ آج کعبہ قبلہ ہے. حیدری آواز ٹائم بڑی تیزی نہ بھج رہا جے تے گلاں میرے کو اندر بڑیاں جے. اور میں نے 7 سال تے صرف اس بھائی کو پڑھتے بھائی فخر کو حافظ آباد ہو گئے جے. 70 سالہ چ گلاں مکڑ نہیں مت دیتیاں تے گلاں مکڑ کیویں. اس لیے تو سرکار فرماتے ہیں کائنات کے سمندر سیاہی بن جائے, درخت قلم بن جائے, یا علی تیری فضیلت پھر بھی مکمل ہے. تے ادھے گھنٹے اگر مولوی کو فضائل مک جان تو انہوں کرو بان تو لاگا چل پا جائے تو کی کرنا ہے. یہ مطلب تیرے اندر بغض علی ہے. جہاں بغض ہو وہاں فضائل نہیں آتے ہیں. کس کی وجہ سے کعبہ قبلہ ہوا؟ احسان ابو طالب. میں اس دے اشرہ پڑھیا جو پورا 13 دن 14 دن جڑا نا یکم تو لے کے 13 رجب تک میں سالانہ لاہور پڑھدا جے صرف مولود کعبہ تے. میں اتنے پڑھا تے میں بندے ہلن نہ دما. چلو ایک مثال دینا مکڑ لگے میں پڑھ دے 50 منٹ تو زیادہ ہون لگے جے. 50 منٹ تے تقریباً ہو گئے نا. ٹائم تھوڑا ہے, بات زیادہ کر لی. آج کل حالات خراب ہوں, ماں باپ اپنے بچوں کو گھر سے بھیجتے ہوئے صدقہ کر کے بھیجتے ہیں نا. صدقہ کدی کیتا جے؟ کوٹ بالے خان والے کدی صدقہ کیتا جے؟ کر لیندے ہو کدی کدی؟ کیویں کرتے ہو؟ پیسے دے کے کنی دفعہ مارتے ہو؟ لو جی کوٹ بالے خان والے ہو بزرگو کنی دفعہ؟ 7 دفعہ. اس 7 نو ذہن چ رکھنا
اے سات انج کر دیو نا ماں کا جی ماما ہی کر دیا بڑھیاں کوئی نہیں جو کر دیا بڑھیاں کہتے جہاں مگروں لے مڑ واپس لا انج نا ماں دا سٹھا دا بھی ہوئے میرا پتر خیر نال جا تے خیر نال انج نا تسی ہس پے ہو تے تسا گھر جا کے پھنس بھی گئے ہو کیسے صدقہ کرتے ہیں جی اے پیسے لے ماں نے پتر سامنے کھلا رہا 1 2 3 4 5 6 تے اے 7 جا پتر تیری خیر ہوئے ماں ایسے کرتی ہے نا ہر کوئی صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے کاشف بھائی حیدری صاحب تو سب دیکھ رہا ہے کوئی ہاتھ تھلے رہ نہیں گیا شاہ جی باروں پہ کے دیکھ رہا ہے کوئی ہاتھ تھلے دینے چاہیے ہر کوئی اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق صدقہ دیتا ہے غریب ہے 10 بیس متوسط ہے 100 امیر ہے 500 جے بڑیچہ دے گھر آوے تے 1000 روپیے صدقے چودھریہ دے گھر آوے نمبردارہ دے بادشاہ کے گھر اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دے گا سار اٹھاؤ 16 رجب والے دن محمد مصطفیٰ نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا دے گا پالنے والے علی تیرے گھر آیا بتا علی کا صدقہ کیا دے گا حجاب عبادت میں زلزلہ آیا کہ محمد علی کا صدقہ وہ دوں گا جو قیامت تک جاری رہے گا کہ کیا کرے گا کہ ہر مسلمان پہ واجب کر دوں گا علی کے گھر کے 7 چکر لگائے وہ طواف سمجھے گا حقیقت میں علی کا صدقہ آپ سلامت رہے بزرگاں دی زندگی ہو گئے حیدری بڑا ایسا کوئی گل چنگی لگی کہ نہیں سیدو پیرو میں پھر مقرر کر دے گا صدقہ حیثیت کے مطابق ہوتا ہے میں تسا غور ہی نہیں فرمایا 16 رجب والے دن کبریائی کے بدن کو محمد نے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا آنکھیں بھی تیرے جیسی ہے چہرہ بھی تیرے جیسا ہے جلال بھی تیرے جیسا بتا صدقہ کیا کہا صدقہ وہ دوں گا جو قیامت تک جاری رہے گا ہر مسلمان علی کا گھر ہے کہ نہیں کعبہ ہے نا 7 چکر لگاتا ہے یہ سمجھتا ہے میں طواف کر رہا حقیقت میں علی کا صدقہ ہے آئے ہوئے علی کے صدقے میں علی کے باپ کے صدقے میں کعبہ قبلہ بنا ہے بس بہت حیدری آباد رہے شاد رہے اسی طرح فضائل محمد والے محمد سن کے چہرے مسکراتے رہے پر جتنے مرضی فضائل پڑھ لیے جائے وہ بیویاں راضی نہیں ہوتی جو شام سے آتی وہ ہمارے فضائل سننے نہیں آتی وہ تو اپنے غریبوں کو رونے کے لیے آتی ہے میرا دل ہے آج میں حسن کے امیر قاسم کی مہندی کے چند جملے کہوں کیونکہ میرے سامنے اکثریت جوانوں کی ہے بس جلدی کرنے لگا ہوں جب شب عاشور آئی نا جناب علی اکبر اور مولا غازی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں علی اکبر کہتے ہیں چچا بابا پہ سب سے پہلے کل میں قربان ہوں گے عباس کہتے ہیں نہیں پہلے میں جاؤں گا کیوں اکبر تو حسین کی آنکھوں کا نور ہے شاباش شاباش تھوڑی سی ہائی کرنی زیادہ نہیں صرف تھوڑی سی ہائی کرنی ہے تاکہ ساتھ والا گواہ ہو جائے اس نے حسن کے یتیم کی غربت پہ ہائی کی ہے کہا پہلے میں جاؤں گا اکبر کہتے ہیں نہیں چچا آپ چلے گئے میرے باب حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی اب جو رونے آیا ہے نا ابھی چچا بھتیجا بات کر رہے تھے کہ 2 چھوٹے چھوٹے ہاتھ
ایک علی اکبر کے قدموں پہ آیا، ایک مولا غازی کے قدموں پہ آیا۔ شہزادہ قاسم رو کے کہتے ہیں اکبر نہ تو جا، چچا نہ آپ جاؤ، آپ کے جانے سے آنکھوں کا نور جاتا ہے، آپ کے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹتی ہے۔ قاسم ماتم کر کے کہتے ہیں میں چلا جاتا ہوں، میں حسن کا یتیم ہوں، میرے جانے سے حسین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ عزادارو اس آواز کو حسین نے سنانا، ماتم کرتے قریب آئے، رو کے کہا قاسم اکبر کے جانے سے ایک نقصان ہے، عباس کے جانے سے ایک نقصان ہے، مگر قاسم تیرے جانے سے میرے دو نقصان ہو گئے، ایک حسن کی نشانی مٹ جائے گی، دوسری میری بیٹی بیوہ ہو جائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو اجازت مانگنے آئے نا مولا قاسم، تم نے اتنا رونا ہے جتنا علی کی بیٹیوں نے چاہنا ہے، اجازت مانگنے آئے۔ حسین رو کے کہتے ہیں تجھے دیکھ کے مجھے حسن یاد آتا ہے، تو میرے حسن کی نشانی ہے۔ 3 مرتبہ اجازت لینے آئے نا، خالی ہاتھ واپس گئے۔ ماں نے رونا شروع کیا، قاسم میں تمہارے خاندان کی نہیں ہوں، میں پرائے خاندان سے آئی ہوں، کل مجھے جناب زہرا سے شرمندہ نہ کروانا۔ کہ ماں تو کہتی ہے اجازت لے آ، میں اجازت مانگنے جاتا ہوں۔ حسین چچا روتے ہیں، اللہ جانے ماں کو کیا یاد آیا، رو کے کہا قاسم ذرا قمیض اتار۔ ہائے ہائے، جو جوان بیٹھے ہو نا، جو 13 سال کا جوان ہے، مولا تمہارے ماں باپ کو تمہارے شیرے دکھائے، قاسم کی غربت میں ہائے کرنا۔ قاسم نے قمیض اتاری ہے، ماں نے تعویذ بازو پہ لگا اتارا نا، کہا اب اجازت مانگ، اگر حسین انکار کرے تعویذ دے دینا۔ عزادارو اجازت مانگنے گئے نا، حسین روتے ہیں، کہا اجازت نہیں دوں گا، کہا چچا نہ دینا، مگر ایک کام کر لو، یہ خط ہے اسے پڑھ لو۔ اب جو رونے آیا ہے نا عزادارو، مولا حسین نے بلا تشبیہ خط کھولا نا، بھائی کی تحریر پہ جو نظر پڑی، رو کے کہا حسین تیرا بھی شکر گزار، تیری اولاد کا بھی شکر گزار ہے کہ تو نے غربت کے عالم میں بھائی حسین کو یاد رکھا۔ کا تیاری کر، اجازت ہے۔ عباس ہاتھوں سے بٹھا، رہوار پہ بٹھایا، روتے پتہ کیوں ہے، قاسم اتنے کم سن تھے، پاؤں رکابوں تک نہیں آئے ہیں۔ ہائے ہائے کتنے چھوٹے تھے، 13 سال کا سن ہے۔ کہا جاؤ رجس پڑھو، میری طرف دیکھتے رہنا، میں کربلا کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے تجھے جنگ کے طریقے بتاتا رہوں گا۔ مولا قاسم مقتل میں آئے، میں ختم کرنے لگا ہوں، اتنا رونا ہے تم نے جتنا لاہور والی آقا زادی نے چاہنا ہے۔ عزادارو شہزادہ قاسم نے خطبہ رجس کا پڑھا ہے، عمر صاحب کہتا ہے جا ارزق اس کا سر لے کے آ، تکبر سے کہتا ہے میری توہین ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے لیے میرا بیٹا کافی ہے۔ ختم کرنے لگا، بچوں کو یاد ہے، اتنا روگے جتنا علی کی بیٹیوں نے چاہنا ہے۔ اس کے چاروں بیٹوں کو جب فنار کیا نا، میرے مولا قاسم نے یہ پاگلوں کی طرح گرج گھماتا ہوا آیا نا، حضرت عباس سے وہ کربلا کا ٹیلا چھولا ہے، دوڑ کے آئے نا جناب ام بھروا کے خیمے میں، کہا میں نے باب علی سے سنا اگر جوان پہ کوئی مصیبت آئے نہ سر پہ قرآن رکھے، کہ سر پہ قرآن رکھ بھابی، آج قاسم سے وہ لڑنے آ رہا جو ہزار سے اکیلا لڑتا ہے۔ وہ بیویوں نے سیدادیوں نے سر پہ قرآن رکھا، عباس نے دیئے سے کھڑے ہو کے کہا زین پہ کھڑا ہو کے وار کا، اب جو کیا نا ارزق کا سر تن سے جدا کیا، عباس نے کہا حسین مبارک ہو، قاسم جنگ جیت گیا، اور بیویوں مبارک ہو، قاسم جنگ جیت گیا۔ عزادارو قاسم لڑ رہے تھے، ایک ملعون نے پہلو پہ نیزہ مارا ہے۔ اجرکم اللہ، جو جوان بیٹھا ہے وہ ہائے ضرور کرے، ایک ملعون نے اکبر کا قاسم کے پہلو پہ ایسا نیزہ مارا نا، گرنے
अजरकुम अल्लाह। अज़ादारो इधर कासिम के पाँव रकाब में फंसे हैं, और हसन का यदीन और दीन से जमीन पे आया। हुसैन कभी भी किसी लाशे पे इतनी जल्दी नहीं आए जितने कासिम के लाशे पे आए। अज़ादारो हुसैन का आना था, फौजों ने दौड़ना शुरू किया, फौजों का दौड़ना था। हसन का यदीन करबला के मैदान में बिखर गया। एक काले बुर्के वाली बीबी है जो घोड़ों के पीछे दौड़ दौड़ के कहती है, रुक जाओ, तुम्हारे सुबह में मेरा कासिम रह गया। मरहबा मौला नवाज़ों पे रहे फरमा, कहा तुम्हारे सुबह में मेरा कासिम रह गया। अज़ादारो इमाम ने सर से अमामा उतारा है, पढ़ो हाय करोगे, अपना अमामा करबला की रेत पे ऐसे बिछाया, आवाज दी, कासिम कहाँ है? उस कोने से आवाज आई, जजाला पे, जजाला पे, जजाला पे। अज़ादारो हुसैन रो के कहते हैं, मैंने बड़ी कोशिश की कासिम मुकम्मल हो जाए और जवान है कर देना, लेकिन एक गाने वाला हुसैन को न मिला। और लाश को कहीं ऐसे उठाया, किसी को ऐसे उठाया, कासिम का लाशा पोस्ट पे उठा के खाने के घर पे आए ना। बीबी फरमा ने कहा, हुसैन मेरा कासिम दफनाया। हुसैन भाभी के बाजू पका लकड़ी रख के कहा, फरमा जितना कासिम मिला मैं ले आया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हाय करो ना आखिरी जुमले पे, पढ़ूं आखिरी जुमला। सैयदादियाँ पत्थरों से मातम करती है, माँ कहती है, कासिम क्या तुझे इस दिन के लिए पाला था? अज़ादारो हर कोई आया, उसने पत्थरों से मातम किया। सबसे आखिर में हुसैन गरीब की बेटी आई है, जनाबे कुबरा, जिसका जिगर है वो सीने पे हाथ मार के हुसैन की बेटी की गुर्बत पे हाय जरूर करना। अज़ादारो आई न जनाबे कुबरा, का ज़हरा के बेटे मुंह फेर ले, अली की बेटियों मुंह फेर